کچرے سے پیٹرول، حقیقت یا پھر انقلاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ٹاپک کے اوپر جو کہ موجودہ دور میں بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں منصور علی خان جدون، جو کہ ایم ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ ان کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے، اور یہ خود اپنی کہانی بتائیں گے آپ کو کہ یہ کس طرح پاکستان میں رہ کر، اور بالخصوص ایبٹ آباد میں رہ کر، جسے سکولوں کا شہر کہا جاتا ہے، اس شہر میں رہ کر انہوں نے وہ کارنامہ سر انجام دیا جو دنیا میں بہت کم لوگ وہ کرتے ہیں، اور ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا سر۔ سر، ہماری قوم آپ سے وہ داستان، وہ کہانی وہ سننا چاہتی ہے جو اتنا بڑا کارنامہ آپ نے سر انجام دیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں سر، وہ اصل میں کیا چیز ہے جو آپ نے بنائی ہے جس کے ایبٹ آباد میں آپ کے چرچے ہیں جس وجہ سے؟ اصل میں ہم نے جو ہے پلاسٹک ویسٹ جو ہوتا ہے، جس کو ہم کچرا کہتے ہیں، اس کو ہم نے کنورٹ کیا ہے فیول کے اندر۔ اب یہ جو پلاسٹک ویسٹ ہے، اس کے اندر آپ کے پاس ہر قسم کا جو پلاسٹک آتا ہے، جس کو ہم سائنٹیفک لینگویج میں پولیتھین بھی کہتے ہیں، تو اس کو ہم نے جو ہے کنورٹ کیا ہے فیول کے اندر۔ اب فیول کے اندر جو ہے ہمارے پاس پیٹرول بھی ہے، ڈیزل بھی ہے، تو اس کو ہم نے جو ہے کنورٹ کیا ہے پلاسٹک ویسٹ کو فیول کے اندر۔ یعنی کہ آپ نے پیٹرول بنایا ہے، یہ جو کچرا ہوتا ہے اس سے آپ نے فیول بنایا ہے؟ جی جی بالکل جی۔ آج اگر آپ دیکھیں ایبٹ آباد میں آپ کو ہر جگہ پر وہ کچرا نظر آئے گا، تو اس کچرے کو اگر اچھے طریقے سے آپ نے وہ کیا تو آپ نے اس کا فیول بنایا ہے، تو آپ کو کچرے سے تیل بنانے کا خیال کیسے آیا؟ اصل میں جب میں 2015 یا 16 کی بات ہے، ہم نے ایک آرٹیکل اسٹڈی کیا تھا، تو اس آرٹیکل کے اندر یہ چیز مینشن تھی کہ جو پلاسٹک ہوتا ہے اس کے اندر کچھ کیمیکلز ایسے پائے جاتے ہیں کہ اگر آپ ان کو ایک پروسیس سے گزاریں تو آپ ان کو کنورٹ کر سکتے ہیں فیول کے اندر۔ تو بس اس آرٹیکل کو پڑھ کر میرے اندر ایک شوق پیدا ہوا کہ اگر یہ کام ہو سکتا ہے تو یہ ایک نئی چیز ہے، ایک اچھی چیز ہے کہ آپ ویسٹ کو کنورٹ کر رہے ہیں کسی یوزیبل چیز کے اندر۔ تو اس کے بعد میں نے پھر کافی آرٹیکلز اور بھی اسٹڈی کیے، پھر ہم نے پراپر اس پر چیز پر کام کیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کے اندر کامیابی حاصل کی۔ اچھا سر، یہ جس پلاسٹک سے فیول بنتا ہے، یہ کس قسم کا پلاسٹک ہوتا ہے؟ کیا یہ جو ہمارے سڑکوں کے سائڈ پہ پڑے ہوئے جو پلاسٹک ہے، یہ جو ہمارے ویسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں گھروں میں، تو وہ اس کا بھی بن سکتا ہے؟ جی جی، دیکھیں ہر وہ چیز جو کہ پلاسٹک سے بنی ہوئی ہے، چاہے وہ جو ہم شاپر ہوتے ہیں، چاہے وہ باٹلز ہیں، یعنی ہر وہ چیز جو کہ جس کے ساتھ پلاسٹک کا ٹیگ لگ جائے، ہم اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں فیول کے اندر۔ ناظرین، ہمارے ساتھ وہ ہیرو ابھی موجود ہیں جنہوں نے یہ جو کچرا ہے، پلاسٹک ہے، اس سے فیول بنایا، اور یہ جو ہمارے ایبٹ آباد کے لوگوں کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا تھا کہ ہمارے پاس کچرا بہت زیادہ ہے، اس کے لیے اس کو سیو بنانے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی، لیکن یہ وہ مرد مجاہد میں اسے کہوں گا کہ جنہوں نے محنت کر کے اس کے اوپر ریسرچ کی، اور کافی ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے اس کچرے کو پروسیس کر کے فیول میں کنورٹ کیا۔ تو سر، کیا اس سے پہلے بھی آپ نے کسی سائنسی یا عملی تجربے پر کام کیا ہے؟ نہیں، اب ایسا کوئی خاص تو ہم نے نہیں کیا، لیکن جو ہمارا یہ جو کام تھا، یہ ہم تقریباً 2016 سے اس پہ کام کرتے آ رہے ہیں، تو یہی ہمارا ایک کام تھا۔ ہم اس پہ محنت کی اور ہم نے مختلف چیزیں اسٹڈی کی، اور اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے پلاسٹک ویسٹ کو کنورٹ کیا فیول کے اندر۔ اچھا سر، ہم آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ کچرے سے جو فیول بنانے کا یہ عمل ہے، اصل میں ہوتا کیسے ہے؟ تھوڑا سا اگر اس کے پروسیس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں۔ پلاسٹک کو سب سے پہلے ایسا کیا جاتا ہے کہ ایک ریئیکٹر کے اندر ڈالا جاتا ہے، اور ریئیکٹر کے اندر ڈالنے کے بعد اس کو ہیٹ اپ کیا جاتا ہے۔ ہیٹ اپ کرنے کے بعد اس کے اندر سے جو گیسز بنتی ہیں۔ بات سنیں، آپ نے جو اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا، یقیناً ہم اب تو آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ابھی جیسے ہی ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تو ہمیں فون کالز آنا شروع ہو گئی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں یہ کون ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر۔ شان، میں مصیب بات کر رہا ہوں، کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ سر، اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔ جی اللہ کا کرم۔ میں نے
نے ابھی یہ آپ کا شو دیکھا ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کے ساتھ جو منصور صاحب بیٹھے ہیں آپ لوگوں کو میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ ہمارے ملک میں اس میڈیا پہ روایتی چیزوں سے ہٹ کے روایتی باتوں سے ہٹ کے انوویشن پہ اور ایجاد پہ بات ہو رہی ہے. تو یہ بڑا زبردست انہوں نے بات کی ہے کہ یہ بیسیکلی ابھی بتا رہے تھے جو میں نے تھوڑا بہت سنا ہے کہ یہ پیٹرول بنائیں گے اور انہوں نے ایک فارمولا دیا ہے. تو میرا ان سے صرف عام عوام کے کچھ چیزیں کلیئر کرنے کے لیے کوشچن یہ تھا کہ پلاسٹک بھی تو پیٹرول سے ہی بنتی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو پیٹرول بنایا ہے وہ پلاسٹک سے بنایا ہے. تو کیا پلاسٹک پیٹرول سے نہیں بنتی؟ تو اس میں مطلب اس کی کمپوزیشن میں ایسی کیا چیز ہے جو کہ نہیں ہے؟ کیونکہ یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے, اس چیز کا ذرا تھوڑا سا وہ کیمیکل کمپوزیشن آپ منصور سے ضرور پوچھ لیں تاکہ یہ چیز کلیئر ہو جائے. جی سر. اصل میں جو یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک طرح کا ریورس پروسیس ہے. جی جی. یعنی جب پلاسٹک بنایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ پیٹرول کے ساتھ اور بھی ڈفرینٹ ٹائپ آف کیمیکلس کو ایڈ اپ کیا جاتا ہے اور اس سے پھر جو ہے پلاسٹک بنتا ہے. تو یہ ایک طرح کا ریورس پروسیس ہے. ہم جس طرح میں بتا بھی رہا تھا کہ جب ہم ریئیکٹر میں کچرے کو ڈالتے ہیں تو ہم اس کو ہیٹ اپ کرتے ہیں. ہیٹ اپ کرنے سے وہ جو چینز ہوتی ہیں ڈفرینٹ ٹائپ آف کیمیکلس کی وہ بریک ڈاؤن ہو جاتی ہیں. وہ بریک ڈاؤن جب ہوتی ہیں تو پھر ان ڈفرینٹ جو کیمیکلز ہیں ان کو ہم فلٹر کرتے ہیں. جو باقی کیمیکلز ایڈ کیے جاتے ہیں وہ ہم ریموو کرتے ہیں اور جو صرف فیول کے جو کیمیکلز بچتے ہیں ہم ان کو فلٹر کر کے کول ڈاؤن کر کے ان کو آگے سے فردر فیول میں کنورٹ کرتے ہیں. جی جی جان, بڑا میں ایک آخری پوائنٹ میرا یہ لے لیں کہ یہ جس ٹائم ہم پلاسٹک کے کوئی بھی شاپرز وغیرہ ہوتے ہیں یا شاپنگ بیگز ہوتے ہیں ان کو جلاتے ہیں تو وہ بھی ایک آئل کی فارم میں ہی یوزولی اگر آپ کبھی جلا کے دیکھیں تو وہ آئل کی فارم میں ہی کنورٹ ہو جاتا ہے. تو کیا اس کا سمپل سا یہی پروسیس ہے کہ جس طرح سے آپ ایک شاپر کو جس ٹائم جلاتے ہیں تو اس سے جو آئل بن جاتا ہے یہ وہی ہے یا اس میں کوئی فردر بھی پروسیسنگ ہوتی ہے؟ بس یہ میرا کویشچن تھا, باقی میں سن رہا ہوں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. جی سر. اصل میں دیکھیں ہوتا ہے اس طرح ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس کے اندر ڈفرینٹ ٹائپ آف کیمیکلز جو ہے وہ ڈالے جاتے ہیں پلاسٹک بنانے کے لیے. اب یہ جو فیول استعمال کیا جاتا ہے جو ان کیمیکلز کے ساتھ مل کر اپنی شکل اپنی پراپرٹیز کو چینج کر دیتا ہے. جب ہم اس کو ہیٹ اپ کرتے ہیں, ہیٹ اپ کرنے کے بعد ہم کیمیکلز چینج کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں. بریک ڈاؤن کرنے کے بعد ہم ان کو فلٹر سے گزارتے ہیں. فلٹر سے گزارنے میں سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اور کیمیکل جو ایڈ کیے جاتے ہیں فیول کے علاوہ وہ اس سے ریموو ہو جاتے ہیں. جب وہ ریموو ہو جاتے ہیں تو پیچھے ہمارے پاس جو ہے وہ خالصاً جو ہے وہ صرف اور صرف فیول ہی بچتا ہے. تو اسی لیے ہم اس کو ہیٹ اپ اس لیے کرتے ہیں کہ جو باقی کیمیکلز ہیں ہم ان کو ختم کر سکیں. اچھا سر, یہ جو فیول ہم بناتے آپ بنائیں گے, یہ جو آپ بنا رہے ہیں, تو اس کے کوئی گاڑیوں کے انجن پر کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں کافی چیزیں اسٹڈی کرنے کے بعد جو مارکیٹ میں فیول ملتا ہے اس کی پراپرٹیز اور جو ہم بنا رہے ہیں فیول اس کی ان کی پراپرٹیز سیم ٹو سیم ہے. صرف جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم خود بنا رہے ہیں پلاسٹک سے بنا رہے ہیں اور وہ آپ کو مارکیٹ میں مل رہا ہے. ہم نے اس کی وسکوسٹی, اس کا جو آکٹین نمبر ہوتا ہے وہ سب ہم نے چیک کروایا ہے, وہ سیم ٹو سیم وہی ہے جو کہ آپ کے مارکیٹ میں فیول ملتا ہے. اس کے ساتھ جو ہے وہ پراپرٹیز اس کی میچ ہوتی ہیں. اچھا سر, اس میں جو کچرا استعمال ہوتا ہے اور کیا یہ کوئی مخصوص کچرا ہوتا ہے, مطلب کہ وہ کچرے میں سے بھی کوئی پروسیس کر کے ہوتا ہے یا پھر عام کچرا جیسے یہ ابتباد کی جگہ جگہ پر پڑے ہوئے ہیں تو یہ بھی اس میں یوٹیلائز ہو سکتا ہے؟ نہیں, اس میں صرف اور صرف جو پلاسٹک ویسٹ ہم استعمال کرتے ہیں, کچرے سے ہم پلاسٹک ویسٹ کو الگ کرتے ہیں اور پھر وہ جو پلاسٹک ویسٹ ہمیں ملتا ہے پھر ہم اس کو آگے سے فردر فیول میں کنورٹ کرتے ہیں. اچھا, یہ جو فیول بنتا ہے کیا یہ واقعی پیٹرول ہوتا ہے یا کوئی اور قسم کا تیل ہے؟ دیکھیں یہ ایک الٹرنیٹ ہے, یعنی کہ آپ اگر فرض کریں جیسے آپ کے پاس فیول نہیں ہے تو آپ اس کی الٹرنیٹ کی جگہ اس پر استعمال کر سکتے ہیں. تو آپ میں نے جس طرح پہلے بھی بتایا کہ اس کی جو پراپرٹیز ہیں یہ جو مارکیٹ میں فیول ملتا ہے جس کو آپ پیٹرول کہہ رہے ہیں کہ تو اس کے ساتھ اس کی پراپرٹیز بالکل ملتی ہیں. جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ وسکوسٹی ہے وہ بھی اس کے ساتھ میچ ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس کی جو فلیم جو ہے فریم پراپرٹیز ہیں وہ بھی اس کے ساتھ میچ ہوتی ہیں. آکٹین نمبر ہے وہ بھی اس کے ساتھ میچ ہوتا ہے. تو یہ ایک الٹرنیٹ ہے. اور یہ جو مارکیٹ میں فیول ملتا ہے ماشاءاللہ اس سے اس کا جو الٹرنیٹ ہے یہ زیادہ اچھا یہ الٹرنیٹ ہمارے پاس موجود ہے. یہ تو آپ نے ابھی ہماری قوم کو یہ خوشخبری سنا دی ہے. وہ تو بیچارے ابھی پیٹرول کے لیے ادھر بدر ہوئے تھے اور آپ نے اس ٹائم پہ سامنے آ کے آپ نے محنت کی اور یہ کارنامہ سر انجام دیا. یقین مانیں کہ آپ ہمارے ہیرو ہیں, آپ اس قوم کے ہیرو ہیں جنہوں نے ایک کچرے سے جسے ہم ویسٹ کر دیتے تھے اس سے آپ نے فیول بنایا. اور اس سارے پروسیس پر کتنا ٹائم لگا؟ ایک منٹ, ابھی ایک اور فون کال آ رہی ہے تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم، کہتے ہیں جی ذیشان صاحب ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام سر، اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔ جی میں احمدآباد سے قاری راشد محمود بات کر رہا ہوں۔ جی سر۔ ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام ہے، ابھی میں نے شمال ایکٹی نیوز سے آپ کو دیکھا، جی اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو، آپ کے مہمان کو، اور یہ بڑی اچھی خوشائن بات ہے کہ اگر پاکستان کے اندر پہلے بھی ٹیلنٹ کی کمی تو نہیں ہے۔ جی اچھا میں صرف عمر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ عام فیول میں اور اس میں پرائسز میں کتنا ڈفرینس آئے گا، کیا فرق ہوگا؟ جی یہ جو پیٹرول انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے، جی اس کی قیمت میں اور جو پیٹرول پمپ پہ عام جو پیٹرول مل رہا ہے اس کی قیمت میں کتنا فرق آ سکتا ہے؟ ایک عام آدمی کو کیا ریلیف ملے گا؟ ٹھیک ہے سر۔ جی دیکھیے اگر اس پروسیس کو، بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ دیکھیے اگر اس پروسیس کو آپ پراپرلی اگر کریں تو اس سے یہ ہے کہ جو مارکیٹ میں فیول مل رہا ہے آپ کو، اس سے تقریباً ہم اس کی پرائسز جو ہیں کم کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ ابھی ہمارا یہ پروسیس ان پروگریس ہے، ابھی جو ہے کمپلیٹ نہیں ہوا، کیونکہ ہمارے پاس ابھی پراپر وسائل نہیں ہیں، تو وہ جو پراپر وسائل ہمیں انشاءاللہ مل جائیں گے تو پھر مجھے اس بات کی امید ہے کہ جو ہمیں مارکیٹ میں فیول مل رہا ہے اس سے ہم کچھ نہ کچھ اس کو بہتر پرائسز پر انشاءاللہ لے کر آئیں گے۔ دیکھیں اگر پرائس وہ بھی ہو تو اگر جو ہمارے پاس کچرا ہے اس کا بھی کوئی حل نکل آئے گا، اور دوسرا ہماری یہ اپنی پروڈکٹ ہوگی نا، کیونکہ یہ ہم جب باہر سے خریدتے ہیں تو اس پر کاسٹ بھی کافی زیادہ آتی ہے، تو یہ ہماری اپنی پروڈکٹ ہوگی۔ بالکل، یہ بات تو یہ ہے کہ فرض کریں اگر آپ کا پرائسز میں اتنا اگر فرق آتا بھی نہیں ہے، لیکن جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ویسٹ مینیج ہو جائے گا، آپ کا ویسٹ ختم ہو جائے گا جگہ جگہ سے۔ سب سے مشکل کام جو یہ ہے کہ دنیا میں جو سب سے مشکل کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ ویسٹ، خاص کر پلاسٹک کو کس طرح ختم کریں۔ دنیا میں سب سے مشکل کام جو ہے وہ پلاسٹک کو ختم کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو پلاسٹک ویسٹ ہے اس کی جو لائف ہے وہ 100 سال تک ہے، یعنی پلاسٹک ویسٹ کو 100 سال تک کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ اس کو کسی چیز میں کنورٹ کر دیں تو یہ آپ کے زیادہ ایک فائدہ مند بات ہے۔ سر جو ہم یہ کچرے میں سے جو نکال لیتے ہیں، جو اس کے لیے چیز ہوتی ہے پیٹرول جس سے بنتا ہے، فیول بنتا ہے، تو جو ایکسٹرا رہ جاتا ہے پھر اس کا کیا، اس سے بھی کوئی ریپروسیس ہو سکتا ہے یا پھر آگے اس کا کوئی؟ جی جو فیول بنانے کے بعد جو ویسٹ بچتا ہے تو اس سے آپ جو ہے ٹائلز بنا سکتے ہیں، اور یہ جو ٹائلز ہیں ان کی جو وارنٹی ہوگی وہ انشاءاللہ دوسری جو ٹائلز جو مارکیٹ میں ملتی ہیں ان سے اچھی ہوگی۔ وہ کیوں ہوگی؟ وہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ جو پلاسٹک ہوتا ہے اس کی جو وہ ہوتا ہے، اس کا جو اس کو ختم کرنے کا جو ایک طریقہ ہے وہ مشکل ہے۔ تو جو ویسٹ ملتا ہے ہم اس ویسٹ سے آپ آگے سے آگے ٹائلز بنا سکتے ہیں، آگے سے فردر اور چیزیں بنا سکتے ہیں، اور ان کو ہم ویسٹ کو اس چیزوں میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ سر ایک اندازے کے مطابق کتنے کچرے سے کتنے لیٹر ہم فیول بنا سکتے ہیں، یا پھر آپ نے جو اس کو کس میجرمنٹ کیا ہے، اور تقریباً ایک اندازہ اگر دیکھیں؟ اصل میں دیکھیں اگر آپ اچھے سے اچھی کول ڈاؤن کریں، اچھے سے اچھا فلٹر کریں ان چیزوں کو، تو آپ کم سے کم ایک اندازے کے مطابق 25 کلو کے پیچھے آپ کم سے کم 17 سے 18 لیٹر فیول بنا سکتے ہیں، وہ اگر اچھا فلٹر ہو آپ کے پاس اور اچھے کولنگ سسٹم آپ کے پاس اویلیبل ہو تو۔ اچھا سر، جو آپ فیول تیار کرتے ہیں وہ کن کاموں میں استعمال ہو سکتے ہیں؟ اکثر تو ہم سنتے ہیں جی بائک میں ہم وہ ڈالتے ہیں، گاڑیوں میں ڈالتے ہیں، جو آپ فیول تیار کرتے ہیں یہ کن چیزوں میں یوز ہو سکتا ہے؟ اصل میں یہ جو فیول ہے ہمارا، جہاں پر دوسرا فیول استعمال ہوتا ہے ہر اس جگہ پر یہ استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی جو پراپرٹیز ہیں وہ پراپرٹیز سیم ٹو سیم وہی ہیں کہ جو کہ مارکیٹ میں فیول ملتا ہے اس کے ساتھ اس کی پراپرٹیز ملتی ہیں۔ تو اگر پراپرٹیز ملتی ہیں تو آپ اس کو ہر اس جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں جہاں پر دوسرا فیول استعمال ہو رہا ہے۔ اچھا، کیا آپ نے اس فیول کو خود بھی استعمال کیا ہے؟ جی بالکل، ہم نے خود اس کو ٹیسٹ کیا ہے۔ پہلے ہم نے اس کی وسکوسٹی وغیرہ چیک کی ہے، اس کے بعد ہم نے اس کا آکٹین نمبر چیک کیا ہے۔ جب یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ بھائی یہ اس کا آکٹین نمبر، اس کی وسکوسٹی جو مارکیٹ میں فیول مل رہا ہے اس کے ساتھ سیم ہے، تو اس کے بعد پھر ہم نے موٹر سائیکل کے اندر اور ہر اس انجن کے اندر اس کو استعمال کیا ہے کہ جس انجن کے اندر دوسرا فیول استعمال ہوتا ہے۔ اس کا یہی نتیجہ نکلا ہے کہ یہ کارآمد بن سکتا ہے؟ جی بالکل کارآمد بن سکتا ہے۔ جی اچھا سر، اس پورے عمل کے دوران کیا کوئی خطرناک گیس یا ماحولیاتی اثرات بھی سامنے آئے ہیں؟ دیکھیے خطرناک مطلب جب کوئی نئی چیز ہم بناتے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں، تو کیا جب یہ آپ نے بنایا اس سے کوئی
اور سائڈ افیکٹ ہوئے؟ نہیں سائڈ افیکٹ ایز جیٹ کوئی نہیں ہے اس کا. جو سائڈ افیکٹ اگر تھے بھی تو وہ ہم نے پوری چیزوں کو پراپر سیف طریقے سے ہم نے کیا ہے تاکہ کوئی ایسا حادثہ نہ ہو. تو البتہ اس میں کوئی ایسے کوئی ڈس ایڈوانٹیج اس کا خاص نہیں ہے. اچھا سر، اس سارے پروجیکٹ کو کامیاب بنانے میں آپ کا تقریباً کتنا ٹائم لگا؟ اصل میں اس کو کرنے میں ہم نے اس کو 2016 میں اسٹارٹ کیا تھا. تو تقریباً ہمیں اس کو کرنے میں ابھی 9 سے 10 سال ہو گئے ہیں. تقریباً اتنا ٹائم ہمارا اس میں لگ چکا ہے. اچھا سر، اس سفر میں سب سے بڑی جو مشکلات آپ نے جو سامنے آئی وہ کیا مشکلات تھی مشکلات جب اس کا آغاز آپ نے کیا؟ مشکلات یہ تھی کہ جو میجورٹی اس میں جو سسٹم میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں تھی. تو اس لیے اگر ہم انہیں امپورٹ کرواتے تو ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں تھا کہ ہم نہیں تھے. تو اس لیے پھر ہم نے یہ کیا کہ یہ چیزیں ہم نے خود تیار کی. تو ان کو تیار کرنے میں ہمارا ٹائم بھی زیادہ لگا. ان کو تیار کرنے میں ہمارے پاس جو پیسے جو تھے بجٹ جو تھا وہ سارا ہم نے اس پہ لگایا ہے. تو صرف ایک یہ ہمارے راستے میں ایک چیز حائل تھی کہ ہمارے پاس لوگوں کا ریئیکشن کیا تھا جب کوئی دیکھتا ہے کہ فلاں بندہ جی پیٹرول بنا رہا ہے؟ لوگ اس کے اوپر مذاق بھی اڑاتے ہیں، اس کے تنقید بھی کرتے ہیں. تو آپ نے لوگوں کو کیسے فیس کیا؟ دیکھیں یہ ایک نئی انوینشن تھی تو بہت سے لوگوں کو اس بات پہ یقین نہیں آتا کہ آپ ویسٹ سے کوئی چیز بنا سکتے ہیں. تو ہم نے یہ چیز بھی فیس کی ہے کہ لوگوں نے سے سر ابھی ایک فون آ رہی ہے. السلام علیکم. نشان کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے سر، اللہ کا شکر. آپ سنائیں. اچھا، آپ کا پروگرام سن رہا تھا یار. یہ منصور صاحب جو آئے ہوئے ہیں جنہوں نے پیٹرول، ایک تو ان سے یہ پوچھنا تھا کہ 2016 میں بھی کچھ بچے تھے، انہوں نے کچھ ایسا کام کیا تھا لیکن وہ اس کے بعد کچھ سامنے نہیں آ سکا. چلیے اس کو دیکھ لیں گے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچرے سے بناتے ہیں. کچرے سے تو پھر نہ بنا نا. یہ تو کچرے میں سے پلاسٹک نکالتے ہیں، پلاسٹک سے نکال کے تو اس سے پیٹرول بناتے ہیں. چلے وہ آلریڈی پلاسٹک جو ہے پیٹرول کی مدد سے بنا ہوتا ہے، لیکن باقی کچرا تو پھر کچرا ہی رہ گیا نا. وہ تو ضائع یا اس کو استعمال یا ختم کرنے کی تو کوئی بات نہیں. وہ تو کچرا انہوں نے تو صرف پلاسٹک نکالنا ہے اس میں سے. تو باقی جو کچرا ہے وہ تو ادھر کا ادھر ہی ہے. تو یہ تو صرف پلاسٹک سے یعنی کہ پیٹرول بنا رہے ہیں نا. جی جی ٹھیک ہے سر، آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے، شکریہ. دیکھیں اس میں 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کا ویسٹ کلیکٹ ہوتا ہے اس کے اندر 60 to 70% آپ کے پاس جو ہے وہ پلاسٹک ہی ہوتا ہے. کیونکہ آپ پلاسٹک کے جو پولیتھینس کے جو شاپر ہوتے ہیں آپ انہیں کے اندر اپنا سامان ڈال کر اس کو پھینکتے ہیں. تو میجورٹی جو اس کے اندر پایا جاتا ہے پلاسٹک جو ویسٹ ہم کلیکٹ کرتے ہیں اس کے اندر میجورٹی جو ہوتا ہے وہ 70 سے 80% آپ کے پاس پلاسٹک ہی ہوتا ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو پلاسٹک ہے، تو میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی ہے کہ پلاسٹک کو ڈیکمپوز ہونے میں 100 سال کا وقت لگتا ہے. دنیا میں ابھی تک کوئی ایسا خاص پروسیس نہیں ہے کہ جس سے آپ پلاسٹک کو ڈیکمپوز کر سکیں. تو اس کو ڈیکمپوز کرنے کا جو سب سے جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو کسی چیز میں کنورٹ کر دیں. تو ہم اس کو فیول میں کنورٹ کر کے پلاسٹک کو ڈیکمپوز کر رہے ہیں. اصل میں یہ ایک رینیوبل انرجی کا ہی ایک آگے سے فردر فیلڈ ہے. یعنی رینیوبل انرجی کہتے ہیں آپ کسی چیز کو کسی چیز میں کنورٹ کر دیں. جس طرح آپ پانی سے بجلی بناتے ہیں، ونڈ ٹربائن سے بجلی بناتے ہیں، تو وہ ایک رینیوبل انرجی کے سورسز ہیں. سیم لائک یہ بھی ایک رینیوبل انرجی کا سورس ہے کہ آپ کسی چیز کو کسی چیز میں کنورٹ کر رہے ہیں. اچھا سر، یہ دوبارہ پوچھنا چاہوں گا کوسچن کہ سر جب آپ نے یہ شروع کیا آپ کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیں سب فون کال آ گئی تھی تو اس وجہ سے. دیکھیں اصل میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو اس پروسیس میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس نہیں تھی. وہ ہم لوگوں نے خود تیار کی ہیں. مختلف لوگوں کے پاس بیٹھے اٹھے، ان سے چیزیں سیکھیں کہ بھائی یہ کس طرح ہو سکتا ہے. جگہ جگہ سے آئیڈیاز کلیکٹ کیے. تو یہ ایک پہلی چیز یہ ہمارے لیے مشکل تھی کہ کیونکہ پہلی چیز یہ ہم نے پہلے نئے کر رہے تھے تو مارکیٹ میں یا کہیں پر یہ چیز پہلے اویلیبل نہیں تھی. تو وہ تمام چیزیں ہم نے خود بنائی. جس طرح فلٹر ہو گیا، کولنگ سسٹم ہو گیا، پریشر کنٹرول ہو گیا. تو یہ تمام چیزیں ہم نے خود تیار کی ہیں. تو یہ ایک ہمارے لیے مشکل تھی. باقی یہ تھا کہ یہ ایک نئی چیز تھی معاشرے میں. لوگوں کو اس چیز کو اڈاپٹ کرنے میں وقت ابھی بھی لگ رہا ہے، آگے بھی لگے گا، لیکن ایک وقت انشاءاللہ آئے گا کہ لوگ اس کو اڈاپٹ کریں گے. سر کبھی آپ نے یہ محسوس کیا کہ یہ کام ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا؟ جب بندہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے تو پھر طرح طرح کے خیالات اسے آتے ہیں. تو کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ جی بالکل. کافی وقت ایسا ہوا ہے کہ کبھی کون سی چیز کام نہیں پراپر کر رہی تھی، کبھی کون سی چیز پراپر کام نہیں کر رہی تھی. تو ان کو پراپر کام کراتے کراتے کبھی کبھی انسان خود
بھی اکتا جاتا ہے کہ بھائی اب چھوڑیں اس کو چلے جائیں، لیکن لوگوں کی باتوں سے جی بالکل، لیکن ایک تھا کہ ہم نے ایک ہمت باندھی کہ دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو امپاسبل ہو. ڈیفیکلٹ ہر کام ہے لیکن امپاسبل کوئی کام نہیں ہے. اگر آپ اس کو دل کی لگن کے ساتھ کریں تو آپ ہر چیز کو اچیو کر سکتے ہیں. اچھا سر، اگر اس ٹیکنالوجی کو بڑے پیمانے پر پھیلایا جائے تو کیا یہ پاکستان کے جو کچرے کے مسائل ہیں ان کے کوئی حل نکل سکتا ہے؟ جی بالکل. آپ اس کو اگر ایک پراپر وے کے اندر آپ اس کو انسٹال کریں، آپ کے پاس ہر چیز فلٹرز پراپر ہوں، کولنگ سسٹم آپ کے پاس پراپر ہو، تو آپ بے شک اس کو لگا سکتے ہیں، انسٹال کر سکتے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو ویسٹ ہے آپ اسے اچھی طرح سے مینیج کر سکتے ہیں. اچھا سر، آپ اس تجربے کو مستقبل میں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ دنیا میں اب جس طرح ہم دیکھ پہ رہے ہیں جو کہ ایڈوانس ممالک ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ رینیویبل انرجی کی طرف جا رہے ہیں. میں نے پہلے بھی اگزامپل دی، تو یہ ایک رینیویبل انرجی کا ایک فیلڈ ہے. تو آپ اگر اس کو اپناتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کے فیول کے ریسورسز ہیں آپ انہیں مستقبل کے لیے سیو کر سکتے ہیں. اب اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کے پاس جو فیول ریسورسز ہیں آپ ان کو سیو کر سکتے ہیں، اور دوسرا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا جو ویسٹ مینیج جو ہے وہ آپ کے پاس مینیج ہو جائے گا. سر جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کافی کچرا جو ضائع ہو رہا ہے ہمارے شہروں میں اور بہت بڑی مصیبت بھی بن چکا ہے شہر کے لیے، تو آپ کے مطابق اسے کرامت بنانے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ دیکھیں اس کا تو یہی حل ہے کہ آپ اس کو جس طرح بھی میں نے آپ کو ایک پروسیس آپ کے سامنے رکھا کہ آپ اسے کنورٹ کر دیں کسی چیز کے اندر. تو جو ہمارے جگہ جگہ پہ جو کچرے کے ڈھیر ہیں آپ انہیں ایک جگہ پر کلیکٹ کریں، ان کو کلیکٹ کر پروسیس جو میں نے آپ کو بتایا اس سے گزاریں، تو آپ اس سے ایک یوزیبل چیز حاصل کر سکتے ہیں جو کہ ویسٹ انٹو فیول ہے. اچھا سر، آپ کو اگر مکمل سپورٹ دی جائے چاہے وہ جس بھی طرح سے دی جائے، تو آپ اس کو کتنے بڑے لیول تک پھیلا سکتے ہیں یا پھر کتنے بڑے لیول پر اس کو دیکھیں الحمدللہ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہماری جو حکومت ہے وہ بہت سپورٹیو ہے، نوجوانوں کو سپورٹ کرتی ہے. تو اگر وہ ہمیں سپورٹ اگر ان کا مل جاتا ہے تو ہم اس کو انشاءاللہ جو ہے پراپر وے پر انسٹال کر سکتے ہیں، پراپر وے پہ اس کو چلا سکتے ہیں، اور اس سے ہم اس ویسٹ کو جو ہے وہ مینیج کر سکتے ہیں. ناظرین، ہم ہمیشہ یہ شکوہ کرتے آئے کہ ہمارے شہروں میں کچرا بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور یہ جو پلاسٹک ہے، پلاسٹک کا کوئی ویسے بھی حل بھی نہیں تھا. اگر ایک جگہ پہ ہو جاتا تو وہ بھی ختم کرنا بہت مشکل ہو جاتا. تو ہمارے پاس جو ابھی ہیرو بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے ہیرو ہیں، تو انہوں نے اس کا حل بھی تلاش کر لیا ہے. اب ہم سب کو مل کر ان کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ یہ جو مسئلہ ہے یہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے، اور ہمارا کوئی پاکستان کا نوجوان، ہمارا ابٹباد کا ہزارہ کا نوجوان اس طرح کا اتنا بڑا اگر وہ کام کرے تو یقیناً ہم اسے اپریشیٹ تو ضرور ہمیں کرنا چاہیے. تو سر حکومت اور متعلقہ جو ادارے ہیں آپ ان سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ دیکھیے اگر وہ جس طرح میں ابٹباد کی بات کروں تو یہاں پر TMA ہے، واسا ہے، اگر یہ لوگ ہمیں سپورٹ کریں، ہمارے ساتھ مل کر کام کریں تو ہم جو ہے ویسٹ مینجمنٹ ہے اس کو ابٹباد میں جو ہے مینیج کر سکتے ہیں، اگر TMA اور واسا ہمارے ساتھ مل کر کام کرے تو. اچھا سر، آخر میں ایک لائن میں آپ پوری قوم کو یہ بتائیں، نوجوانوں کو بتائیں جو آپ پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے اس تجربے کے اوپر. دیکھیے پیغام تو یہی ہے کہ کوئی چیز دنیا میں امپاسبل نہیں ہے. ڈیفیکلٹ ضرور ہے، امپاسبل نہیں ہے. اگر انسان کوئی بھی کام دل کی لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ کرے تو وہ کسی بھی چیز کو اچیو کر سکتا ہے. تو نوجوانوں کو یہی ایک میرا میسج ہے کہ آپ جس فیلڈ میں جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو دل کی لگن کے ساتھ کریں. مشکلات آپ کو بے شک فیس کرنی پڑیں گی، ہمت نہ ہاریں. تو انسان جب دل کی لگن کے ساتھ اور محنت کے ساتھ کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے. تو آپ جس فیلڈ میں جو بھی کام کر رہے ہیں، جیسا بھی کام کر رہے ہیں، مشکلات آپ کو بے شک فیس ہوں گی. آپ نے دل برداشتہ نہیں ہونا، پیچھے نہیں ہٹنا جو ہے، اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنے کام کو سرانجام دیتے رہنا ہے. ناظرین، آج ہمارے ساتھ وہ نوجوان تھے جو یہاں پر پوری قوم کے ہیرو بن چکے ہیں، کیونکہ ان نوجوانوں نے مل کر جو آپ کے ساتھ جو ٹیم تھی، سر آپ اس میں بتانا چاہیں گے کتنے لوگ تھے اس ٹیم میں، اور اس ٹیم کا آپ کے ساتھ کیسا رہا تعلق؟ دیکھیں ٹیم تو کیونکہ آج کام جو بھی ہے نا وہ ٹیم ورک کے بغیر ناممکن ہوتا ہے. تو اس میں آپ کی ٹیم نے آپ کا کتنا تعاون کیا، کتنی آپ کو سپورٹ کی ہے؟ دیکھیں ٹیم میں تو البتہ میں خود ہی تھا، لیکن جب ہم نے ڈفرینٹ ٹائپ آف چیزیں جگہ جگہ سے جب ہم نے اکٹھی کی، جس طرح میں نے بتایا فلٹرز تھے یا اس طرح کولنگ سسٹم تھا، تو اس میں بہت سے لوگ تھے جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا. خاص کر نواں شہر کے ہمارے اپنے علاقے کی ایک ٹیچر ہیں پاور صاحب،
تو بابر صاحب نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا. میں جب بھی ان کے پاس گیا انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. جب بھی میں ان کے پاس گیا جس چیز کے حوالے سے میں ان سے پوچھنے گیا تو انہوں نے میرے ساتھ بہت زیادہ سپورٹیو رہے. وہ دیکھیں جب بھی کوئی بندہ آگے جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ٹیم ورک ہوتی ہے, اور جب وہ ٹیم ورک کے ساتھ مل کے آگے چلتا ہے تو یقیناً وہ معاشرے میں بہت اچھا کام کر سکتا ہے. دیکھیں جیسے کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا تھا, ہمارے ایک باغ کے نوجوان تھے جنہوں نے گاڑی کو رمبوٹ پہ وہ کنٹرول کیا, اور اس کے بعد ہمارے ابھی دوبارہ جو ہیرو ہیں اب بس صرف تھوڑی تلاش کرنا مشکل ہے, ورنہ یہ نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جو ہمارے ان نوجوانوں نے مل کر جو کارنامے سر انجام دیے, انشاءاللہ وہ وقت بہت جلد آئے گا کہ جب یہی پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے. تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ منصور علی خان صاحب جنہوں نے کچرے سے فیول کو بنایا, اور انشاءاللہ بہت جلد ہم شمال کے پلیٹ فارم پر ہی وہ جو فیول انہوں نے تیار کیا وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے. اس کے علاوہ ہم وہی فیول گاڑیوں میں یا پھر جو بائک ہے اس میں بھی آپ کو یوز کر کے بتائیں گے. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس طرح کے جو بھی نوجوان ہیں جو اچھا کام کرنا چاہتے ہیں, ہماری طرف سے تو پوری سپورٹ انہیں ہے, لیکن میں یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ ہماری جو حکومت ہے وہ بھی کافی یوتھ کو اپریشیٹ کر رہی ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز پر, لیکن وہ اسپیشلی ان کے لیے بھی بہتر طریقے سے سوچیں گے. اور انشاءاللہ اگر یہ مسئلہ سر اگر کامیاب ہو جائے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ جو ابتواد میں جو بن چکا ہے کچرا بہت بڑا محال بن چکا ہے زندگی میں, لیکن انشاءاللہ جیسے ابھی منصور بھائی نے قدم اٹھایا, سٹیپ لیا اور اسی کچرے کو پروسیس کر کے فیول میں کنورٹ کیا, تو انشاءاللہ بہت جلد مجھے یقین ہے, امید ہے کہ وہ وقت بہت جلد آئے گا کہ جب انشاءاللہ یہ ابتواد کے ہزارہ کے جو جتنے بھی کچرے کے مسائل ہیں یہ بہت جلد حل ہو جائیں گے. اور اس ٹائم پر جب پیٹرول کی قیمتیں اگر دیکھا جائے تو عالمی مارکیٹ میں بہت بلند ترین پاکستان کی تاریخی سطح پر پہنچ چکی ہیں, لیکن اس ٹائم پر آپ کا سامنے آنا, آپ کی جو محنت 2016 سے آپ جاری رکھے ہوئے تھے اس کو آپ نے جب کنٹینیو کیا تو یقیناً یہ ابھی ہمارے بہت سے مسائل ہیں جو آپ کی وجہ سے حل ہو سکتے ہیں. سر سب سے پہلے میں آپ کو پوری قوم کی جانب سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو آپ نے یہ کام کیا, اور اس کو آپ کنٹینیو رکھیں. یہ نہ ہو کہ آپ کے سامنے تھوڑی سی ہرڈل آئیں تو آپ اس جو ہے آپ نے جو اتنا عظیم مشن اپنایا ہوا ہے تو آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں. تو کوشش کریں ہمیشہ اس کے اوپر مزید بہتر سے بہترین کرنے کی, کیونکہ آپ ہمارے ہیرو ہیں, ہماری قوم آپ پر فخر کر رہی ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ ناظرین, آج کا پروگرام یہیں اختتام ہوتا ہے, اور نیکسٹ پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.